السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے سے موجود ہے معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، جولائی کا مہینہ شروع ہو چکا اور کہا گیا تھا کہ جولائی میں بڑی تبدیلیاں آنی ہیں حکومت میں۔ یہ سیاسی تجزیے بھی تھے۔ فیصل بوڈا نے تو واضح کہا تھا کہ جولائی کے مہینے میں سرپرائز آئیں گے، کرپشن فائلنگ کھلے گی، اور پریڈکشنز بھی موجود تھیں کہ نیا اسلامی سال عمران خان کے لیے بہتری ہوگا، لیکن موجودہ حکومت کے لیے شاید کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، اگست میں جو سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، اس کے ایفیکٹ بھی جولائی کے مہینے سے شروع ہوں گے۔ تو اس حکومت جو ہے، اس کو کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جولائی کے مہینے سے آن ورڈ، اور عوام کے لیے کیا بہتری ہوگی یا نہیں، یہ ہم زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ ستاروں کی روشنی میں اس قوم کا کیا مستقبل ہے اور حکومت کا کیا مستقبل ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم، میں بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، جولائی شروع ہو چکا ہے، آدھا سال گزر گیا، کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ حکومت میں؟ تبدیلی ڈیفینیٹلی طور کے اوپر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، نہ صرف حکومت میں بلکہ کسی لحاظ سے عوام کی تقدیر میں بھی، کیونکہ جو گرہن لگنے جا رہا ہے یہ گرہن انڈیویجولی طور کے اوپر کسی لحاظ سے پاکستان کی چارٹ پر اگر ہم لوگ دیکھیں جو پاکستان کا بنیادی چارٹ اس کے تو لگے ہے چوتھے گھر میں، تو اس لحاظ سے چوتھے گھر میں گرہن کا لگنا تھوڑا سا ایسا انریسٹ کریٹ کرے گا کہ جو حکومت کے لیے تھوڑا سا فکر مندانہ ہو۔ پھر اس کے بعد پاکستان کا اگر ہم لوگ نیا چارٹ دیکھتے ہیں تو نئی چارٹ کے اکارڈنگلی بھی، اور پھر ہمارے ہمسایہ ممالک کے چارٹس کے اعتبار سے اگر ہم لوگ اس ایکلپس کو دیکھیں جو کہ لگ رہا ہے اگست میں، لیکن اس کا رزلٹ ہمیں 12 جولائی سے نظر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مکمل گرہن ہے اور مکمل شمسی گرہن ہے، تو اس لحاظ سے اس کا امپیکٹ کوئی جولائی کے تیسرے ہفتے سے شروع ہوگا، اور یہ ایکلپس لگ رہے ہیں پاکستان کے نئے چارٹ میں تیسرے گھر میں۔ یہ ایکلپس لگنے پاکستان کے پرانے اور نئے ذائقوں کے اعتبار سے اس چیز کو کسی طور کے اوپر ڈیفائنڈ کرتے ہیں کہ منتھ آف اگست بھی، منتھ آف سپٹمبر بھی، جولائی نہیں لیکن اگست اور سپٹمبر اس لحاظ سے کسی طور کے اوپر تھوڑا سا پرابلمٹک مہینے رہیں گے، کہ آپ کی جو کسی طور کے اوپر بارڈر صورتحال ہے، آپ کی جو کسی طور کے اوپر ایک بارڈر کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی شرارت ہونے کی انڈیکیشن ہے۔ ویسٹرن بارڈر سائڈ پر تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جو ایسٹرن بارڈر سائڈ ہے یا آپ کا جو ناردرن بارڈر سائڈ ہے، وہاں پہ یہ چیزیں کسی طور کے اوپر ٹریگر کر سکتی ہیں۔ وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بلا وجہ کا ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے آپ کے نیبرنگ کنٹری کی وجہ سے، اور اس کی طرف سے یہ ایڈونچر کیا جانا، کیونکہ اس کے چارٹ میں بھی یہ کلپس لگ رہا ہے، یہ ایڈونچر کیا جانا کسی طور کے اوپر تھوڑا سا پاکستان کی انڈیویجولی طور کے اوپر جو پولیٹیکلی حالات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا سٹریس کی طرف لے کے جائے گا۔ تو ایک تو اس اعتبار سے ہماری جتنی سیکیورٹی فورسز ہیں نو ڈاؤٹ وہ بہت چاقو چوبند ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ 24 گھنٹے دن رات جو ہے وہ بارڈرز کے اوپر موجود بھی ہوتے ہیں، اور وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا بھی چکے ہیں ماضی میں بھی ہر اعتبار سے، اور ابھی بھی پوری دنیا کے لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود بھی جو گرہن ہے وہ اپنا اثر کسی طور کے اوپر دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے ایک تو بہت زیادہ احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہونی چاہیے پولیٹیکلی طور پہ بھی، اور کسی لحاظ سے جو حالات ابھی ماضی میں بنے ہیں کشمیر میں اس صورتحال کے اعتبار سے بھی تھوڑا سا ہماری جو حکومتیں ہیں، ہماری جو ایسی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو وہاں پہ امن و امان قائم کرنے میں بہت متحرک ہیں، ان کو تھوڑا سا شدید اور زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، ان کو تھوڑا سا مزید اور زیادہ کانشیس ہونا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسی آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی فالس فلیگ والا معاملہ، یا کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ جو کہ آپ کو ناردرن بارڈر والی سائڈ کے اوپر تھوڑا سا انگیج کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ چیز ایک تو نظر آتی ہے پاکستان کی اور نیبرنگ کنٹریز کے ذائقوں میں۔ پھر دوسری چیز جو کہ کسی لحاظ سے گرہن کے اثرات میں نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکلی قیادت ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا فیلڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی ان دعووں کو یا ان معاہدوں کو یا ان کمٹمنٹس کو پورا کرنے میں جو کہ انہوں نے عوام کو کسی طور پہ سبز باغ دکھا رکھے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا کسی طور کے اوپر فیلڈ ہونا عوامی طور کے اوپر غم و غصے کو تھوڑا سا ٹریگر کرے گا، اس چیز کے لحاظ سے تھوڑا سا پرابلمز ہوں گی، اور وہ غم و غصہ آپ کو جولائی یا اگست میں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ غم و غصہ کسی پولیٹیکلی طور کے اوپر تحریک کی شکل میں یا کسی طور کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کا مل کے کسی لحاظ سے ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر عوام کو یکجا کرنا، اس کے بارے میں آپ کو منتھ آف سپٹمبر میں جا کے یہ چیزیں نظر آنا شروع ہوں گی، کیونکہ گرہن کے پری افیکٹس اتنے شدید نہیں ہوں گے، لیکن گرہن کے جو پوسٹ افیکٹس ہیں وہ تھوڑے سے شدید ہوں گے، کیونکہ پوسٹ افیکٹس میں ہمارے پاس
جو دوسرا ایکلپس لگ رہا ہے 28 اگست کو، اس ایکلپس کے بھی اثرات کسی طور کے اوپر شامل ہو چکے ہیں. تو اس لحاظ سے جو پوسٹ افیکٹس ہمارے پاس منتھ آف سپٹمبر میں آ رہے ہیں وہ کسی لحاظ سے حکومت کے لیے کافی حد تک انریسٹ کی کیفیت اختیار کریں گے. باقی اگر ہم لوگ سینیریو دیکھیں پاکستان کے سیلف چارٹ میں، تو پاکستان کے چارٹ میں کیونکہ یہ ہے وقتی طور کے اوپر سٹانس، یہ جو گرہنوں کا امپیکٹ ہے یہ ہے وقتی طور کے اوپر وہ کیفیت جو کہ حکومتی افراد یا حکومتی شخصیات یا کسی طور کے اوپر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں یا لوکلی طور کے اوپر عوامی طور کے اوپر غم و غصے کا اظہار، اس چیز کو تھوڑا سا ٹریگر کرے گی. لیکن اگر ہم ایک لانگر رن میں، ایک لانگر پرسپیکٹو میں پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے چیزیں دیکھیں تو وہ گریجولی آپ کو تھوڑا سا بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں گرہنوں کا لگنا جو ہے وہ معیشت کے اعتبار سے اتنا زیادہ انریسٹ کریٹ نہیں کرے گا. پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے چیزوں میں تھوڑا سا بہتری کی طرف چیزیں آتی ہوئی نظر آئیں گی. اور اس لحاظ سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو ایکلپس لگ رہا ہے یہ پاکستانی عوام کے ذائچے کے 12ویں گھر میں لگ رہا ہے، اور اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر عوام کے ذائچے کے 12ویں گھر میں گرہن لگے تو ان کو ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سا ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا. اتنا نہیں جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا اتنا نہیں جتنا ان کو ملنا چاہیے، لیکن کسی حد تک تھوڑا سا ریلیف ضرور ڈالا جائے گا کچھ خرچوں کی کمی کے اعتبار سے. کسی طور کے اوپر مزید اور زیادہ پیٹرول میں یا دیگر دوسری پروڈکٹس میں کسی لحاظ سے تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوششیں یا معاملات کیے جائیں گے. یہ اتنا نہیں ہوگا جتنے وعدے کیے گئے ہیں یا جتنا اصلی ریالٹی میں ہونا چاہیے. یہ چیز بیسکلی طور کے اوپر کوشش کی جائے گی کہ عوام کو تھوڑا سا اپنی طرف مولڈ کیا جائے، لیکن وقتی طور کے اوپر 2 مہینے تک تو چیزیں خراب نہیں ہوں گی. لیکن جو بات کی پوسٹ افیکٹس ہیں ان میں جا کے منتھ آف سپٹمبر میں چیزیں تھوڑا سا عوامی طور کے اوپر غم و غصے کی شکل میں ابھر کے سامنے آنا شروع. شہباز شریف کا مستقبل کیا بنے گا؟ گرہن کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ گرہن جو لگ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے ماضی میں بھی میں نے آپ کو پروگرامس میں یہ چیز بیان کی ہے کہ یہ گرہن حکومت میں جو بیٹھے ہوئے مقتدر افراد ہیں، مقتدر شخصیات ہیں، ان کے فیوچر کے اعتبار سے یا ان کی کسی بھی لحاظ سے ایک لانگر رن میں اقتدار کے اعتبار سے وہ چیز بہت زیادہ کچھ اسٹرینتھنگ یا پازیٹیو نہیں ہے. پھر اس کے بعد انڈیویجولی طور کے اوپر چارٹس میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں پرسن ٹو پرسن بھی انڈیویجولی طور کے اوپر جو ہمارے پاس ان کا بایو ڈاٹا ہے اس کے چارٹ کے اعتبار سے بھی یہ گرہن کا لگنا ان کی کہیں نہ کہیں پہ پاپولیرٹی کو بھی کم کرے گا. پھر اس کے بعد جو پوسٹ افیکٹس میں نے آپ کو بیان کیے ہیں ان پوسٹ افیکٹس میں جہاں پہ مزید اپوزیشن جماعتیں تھوڑا سا ایکٹیویٹ یا متحرک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر کچھ ایسا سینیریو بنانے کی کوشش کی جائے گی جو کہ ماضی میں آلریڈی پی ٹی اے کے خلاف بن چکا ہے. کچھ اسی طرح کا پلیٹ فارم جو ہے وہ وقتی طور کے اوپر جو لوگ رول کر رہے ہیں ان کے خلاف بنانے کے بارے میں ایکٹیویشن ہوگی. اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو چہروں کی تبدیلی یا پھر آپ کو کسی لحاظ سے کچھ جو مقتدر قوتیں ہیں، جو وزراء ہیں، وزارتوں میں بڑے پیمانے کے اوپر تبدیلی. پھر اس کے بعد ایون آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا اوتھ کا ٹائم سٹرونگ نہ ہونا، مزید یہ گرہن کا لگ جانا اور ایک نہیں بلکہ 2 گرہنوں کا لگ جانا اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ حالات اگست سپٹمبر یہ 2 مہینے ان کے لیے شدید مشکلات کے اور شدید جو ہے انریسٹ کے نظر آتے ہیں، کہ جس میں چیزیں کہیں نہ کہیں پہ تبدیلی کی طرف جاتی نظر آئیں گی. ایک گراؤنڈ بن جائے گی اور یہ گراؤنڈ جو ہے یہ بننا سٹارٹ ہوگی 12 جولائی کے بعد سے. اس میں تیزی نظر آئے گی منتھ آف اگست میں جو گرہن لگیں گے، اور اس کے اوپر عمل جو ہے وہ آپ کو سڑکوں کے اوپر یا ایوانوں کے اندر کسی طور کے اوپر سنائی دینا شروع ہوگا منتھ آف سپٹمبر میں جا کے. تو مریم نواز کا مستقبل کیا دیکھیں؟ دیکھیں ان کا اگر اٹ سیلف ہم اپنا چارٹ دیکھیں نا تو ان کا جو اپنا چارٹ ہے وہ اتنا زیادہ کوئی کمزور نہیں ہے. اپنا چارٹ ان کا نو ڈاؤٹ ایک اسٹرینتھن چارٹ ہے. لیکن جب ہم اقتدار کی بات کرتے ہیں، جب ہم دور حکومت کی بات کرتے ہیں، دور حکومت یا اقتدار کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے، جو ٹینیور ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے اوتھ کے ٹائم کے بعد. تو اوتھ کا ٹائم جو انہوں نے اوتھ لیا ہے وہ ٹائم کو بہت اسٹرانگ ٹائم نہیں ہے. اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ اسٹرینتھن نہ ہونا، ان کی تمام تر آن گراؤنڈ اسٹرگل، محنت، بہت ساری ایسی پالیسیز جو کہ عوام کے لیے ہے، ریلیف کے لیے ہے، جس میں بہت سارے ایسے منصوبے آپ کو نظر آئیں گے جو کہ ایک لوور گراؤنڈ یا مڈل کلاس فیملیز کی سپورٹ کے لیے ہیں. جیسے کہ آپ نے ای ٹیکسز دوبارہ سٹارٹ ہوتی دیکھی جو ماضی میں یلو کیپ کے طور پہ تھی. پھر اس کے بعد آپ نے اب بہت ساری ایسی پنجاب گورنمنٹ میں نظر آتی ہیں چیزیں جو کہ آپ کو حکومت کے آسان قرضوں کی شکل میں بھی ہیں، کسانوں کے شکل کے لیے بھی ہیں، پھر اپنا ذاتی گھر بنانے کے اعتبار سے بھی ہیں.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی طور کے پر مڈل گراؤنڈ جو کہ عوام ہے ان کو کسی طور کے پر سپورٹ کرنے کے لحاظ سے. لیکن یہ تمام تر کوششیں، یہ تمام تر کاوشیں اور یہ تمام تر جو کسی طور کے پر پلاننگز چل رہی ہیں، یہ ان کے دور اقتدار کے لیے پھر بھی اتنی سپورٹیو نہیں ہے، کیونکہ اوتھ کا ٹائم جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. جب اوتھ کا ٹائم اسٹرانگ نہیں ہوگا تو پھر آپ جتنا مرضی عوامی ریلیف کے لیے کام کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں پہ آپ کی پاپولیرٹی وہ نہیں بن پائے گی جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کسی طور کے اوپر اپریسیشن وہ آپ کو نہیں مل پائے گی جتنا آپ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہوں. کسی لحاظ سے آپ کو اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے نہیں چل پائے گا جب آپ کا اوتھ کا ٹائم اسٹرانگ نہ ہو. تو اوتھ کا ٹائم اسٹرانگ نہ ہونا ان کی تمام تر جو انہوں نے کاوشیں کوششیں کی ہیں پچھلے اپنے تمام دور حکومت میں، جس میں ایک نہیں متعدد قسم کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو اپریسیشن والا، ان کی پذیرائی والا، جو ان کی اقتدار کو یا دور حکومت ایٹ لیسٹ 5 سالوں کو لانگیوٹی پرووائڈ کرے، اس اعتبار سے آپ کو یہ گرہنوں کا لگنا جو ہے، جو کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کے چارٹ میں لگ رہا ہے، اور وہ کسی لحاظ سے وفاق کو متاثر کر رہا ہے، کسی لحاظ سے وہ صوبائی گورنمنٹ کو بھی متاثر کرے گا، اور اسپیشلی ان صوبائی گورنمنٹس کو متاثر کرے گا جن کے وزراء یا جن کے وزیر ان کے اوتھ کے ٹائمنگ اسٹرانگ نہیں ہے. جب اوتھ کے ٹائمنگ اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پنجاب گورنمنٹ میں بھی کافی حد تک انریسٹ نظر آئے گا. مزید یہاں پہ آپ کو کچھ سکینڈلز، کچھ کرپشنز جو ہیں ان کی بازگشت سنائی دینا شروع ہوگی اور کچھ میڈیا پہ بھی آنا شروع ہوں گے. اور یہی سینیریو یہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہوگا، یہ آپ کو KPK میں بھی نظر آئے گا، کیونکہ ایکلپس کا لگنا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک جیسا ہے. اب پوری دنیا کے لیے جب ایکلپس لگے گا وہ ایک ہی جیسا ہوگا، لیکن ہر ایک کے چارٹ میں وہ ڈفرینٹلی لگ رہا ہے تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا. تو اس اعتبار سے پاکستان کے ذائقے میں جو لگ رہا ہے، جو امپیکٹ وہ وفاق کو دے گا وہی امپیکٹ وہ پنجاب کو بھی دے گا، وہی امپیکٹ وہ KPK بھی دے گا، وہی امپیکٹ وہ سندھ کو بھی دے گا، بلوچستان کو بھی دے گا. تو اس لحاظ سے وہاں کے جو بیٹھے ہوئے مقتدر قوتیں ہیں ان میں بھی تھوڑی سی آپ کو ہل جل نظر آنا شروع ہوگی، کچھ آپ کو سکینڈلز نظر آنا شروع ہوں گے، اور کچھ آپ کو عوامی غم و غصہ جو ہے وہ ہر صوبے میں مزید بڑھتا ہوا نظر آئے گا. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کا اوتھ ٹیک تو ٹائم کمزور تھا، تو عمران خان کی گرفتاری کا ٹائم بڑا مضبوط تھا جو 3 سال سے باہر نہیں آ رہے ہیں. نہیں، اس میں خان صاحب کا بیسیکلی دور کے اوپر جو دور چل رہا تھا نا، شدید سختی والا، وہ شدید سختی والا جو ٹائم تھا نا وہ خان صاحب کا ختم ہو چکا ہوا ہے، اور ابھی وہ شدید سختی والا امپیکٹ نہیں ہے. یہ شدید سختی جا کے ختم ہو گئی تھی جو کہ خان صاحب کے ذات میں سٹارٹ ہوئی تھی پچھلے سال اگست کے مہینے میں. 2024 اگست کے بعد سے جو ان کا ایک دور شروع ہوا تھا جو کہ شدید مشکلات، شدید خرابیاں، شدید پریشانی، بیماریاں اور کسی لحاظ سے ان کی پرسنل لائف کو ایکسپلائٹ کرنے والا ٹائم تھا، وہ ٹائم ان کا پچھلے اگست کے بعد سے ختم ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد سے اب تک کا لے کے جو دورانیہ نظر آتا ہے، یہ دورانیہ بیسیکلی طور کے اوپر ان کے اپنے چارٹ میں اتنا کمزور نہیں ہے. جو ریلیف کی باتیں ہم لوگ اب کر رہے ہیں، یہ ریلیف ان کو ماضی میں پچھلے سال کے ختم ہونے سے پہلے مل جانا چاہیے تھا، کہ 2025 کا جیسے ہی خاتمہ ہو رہا تھا اس سے پہلے یہ ریلیف ان کو مل جانا چاہیے تھا. لیکن کسی لحاظ سے آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان کی پالیٹکس کی بات کریں یا پاکستان کی پالیٹکس میں کسی طور کے اوپر رائیوری کی بات کریں، ریوائول یا مخالفت کی بات کریں، تو وہ چیز بیسیکلی طور کے اوپر جو ہے پھر آپ کو ایک لمبے عرصے تک روکے رکھتی ہے. تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر کیونکہ ہمارا عدالتی سسٹم ہے، اور عدالتی سسٹم والا جو معاملہ ہے وہ پھر آپ کے پرسنل چارٹس یا پھر آپ کی پرسنل چارٹس کی جو اسٹرینتھنگ ہے اس اعتبار سے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا جس اعتبار سے ملنی چاہیے. لیکن اب خان صاحب کے چارٹ میں مزید وہ والی اسٹرینتھ آ رہی ہے جو کہ جوپیٹر کی چینج ہوئی ہے. جوپیٹر کی اسٹرینتھ کا چینج ہونا خان صاحب کی مزید اور زیادہ جو کمزوریاں تھیں یا مزید اور زیادہ چارٹ کا ڈیلے تھا، اس ڈیلے کو وہ ختم کر رہی ہے. تو چیزیں کسی لحاظ سے اب آپ کو خان صاحب کے حق میں بہتری طرف آتی نظر آئیں گی، اور یہ گرہنوں کا لگنا، حکومت کے خلاف چیزوں کو کمزور کرنا خان صاحب کی ریلیف کے اعتبار سے چیزوں کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کرے گا. بہت شکریہ رنجن صاحب آپ کے وقت. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. اب اگر اس سے ہٹ کر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، اپنا جائزہ بنوانا چاہتے ہیں، آپ کاروبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.